السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ میں حافظ محمد عبدالرحیم عمری الف ٹی وی کے سارے ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ فیا اہلا و سہلا و مرحبا بکم۔ محترم ناظرین، آج کے اس ملاقات میں آپ کے سامنے موسم کی مناسبت سے ایک اہم عنوان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عنوان ہے موسم سرما اور سلف صالحین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عظیم مقاصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور کائنات کو بنانے میں اللہ تعالیٰ کی کئی ایک حکمتیں پوشیدہ ہے جسے ہم پوری طرح جان نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنایا ہے، اس کے بارے میں سورۃ الملک میں اللہ نے فرمایا، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ لوگو، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے رتبی نہیں پاؤ گے۔ تم کائنات کو پلٹ کر دیکھو، اس میں کسی قسم کا جھول تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بنائے، اور یہ پوری پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر آتے ہیں اور اپنے وقت پر جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ موسم بھی بنائے، جیسے موسم گرما، موسم سرما، موسم بہار اور موسم خزاں۔ تو یہ سارے موسم اللہ تعالیٰ کے کائنات کا حصہ ہیں، اور ہر موسم کی اپنی ایک خصوصیت ہے۔ اسلام نے ہر موسم کے تعلق سے کچھ خصوصیات اور کچھ خاص ہدایات دی ہیں۔ آج کی اس تقریر میں موسم سرما کے تعلق سے اسلام نے کیا ہدایات دی ہیں، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محترم ناظرین، موسم سرما میں راتیں اور دن چونکہ بہت سخت ہوتا ہے، اور راتوں میں خاص طور پر عبادتوں میں ایک مسلمان سے کوتاہی ہوتی رہتی ہے، اور فرائض واجبات میں بڑی حد تک کوتاہی غفلت ہوتی ہے، اور راتوں میں گرم گرم بستر کو چھوڑنا اور اللہ کی عبادت میں لگنا، یہ کسی انسان کے لیے اس کی طبیعت پر بڑا بھاری گزرتا ہے۔ لیکن ایک مومن بندہ ہر موسم میں اپنے آپ کو فرائض اور واجبات سے لگائے رکھتا ہے۔ موسم سخت کیوں نہ ہو، لیکن عبادات میں کسی قسم کی وہ غفلت نہیں کرتا۔ طبرانی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو اشخاص سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک کا ذکر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن جو سرد راتوں میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے گرم گرم بستر کو چھوڑتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں، بتاؤ میرا یہ بندہ جو میری عبادت میں لگا ہوا ہے، کس چیز نے اس کو میری عبادت کرنے کی طرف مائل کیا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے پاس جو نعمتیں ہیں اور تیری بنائی ہوئی جو جنت ہے، اس کو پانے کے شوق میں یہ بندہ تیری عبادت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور تیرے پاس جو عذابات ہیں
اور جو وعیدیں ہیں اس سے بچنے کے لیے یہ بندہ اپنے آپ کو عبادت کی طرف لگا رہا ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو وہ چیز عطا کی جس کی وہ امید کرتا ہے، یعنی جنت کے وہ خواہش کرتا ہے تو میں اس کو یہ جنت عطا کروں گا، اور جس چیز سے وہ پناہ مانگتا ہے، جس سے بچنے کے لیے وہ میری عبادت کر رہا ہے، میں اسے اس چیز سے، اس عذاب سے، اس جہنم سے بچاؤں گا۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح موسم سرما میں اور خاص طور پر راتوں میں پانی بہت ہی ٹھنڈا ہوا کرتا ہے، اور اس وقت ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یہ نفس کے لیے بڑا امتحان کا مرحلہ ہوتا ہے، لیکن ایک بندہ مومن ایسی سرد راتوں میں بھی وضو کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اجر اور ثواب کی بشارت دی ہے۔ آپ نے فرمایا الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تمہارے گناہ مٹ جائیں گے اور تمہارے درجات میں اضافہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضو علی المکارہ، یعنی طبیعت پر ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا، وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ چل کر جانا۔ محترم ناظرین، آپ نے اس حدیث میں غور کیا کہ سرد راتوں میں پانی سے وضو کرنا یہ ایک مومن کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور وہیں اس کے درجات میں بلندی کا ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، سرد راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں کہ اگر ایک بندے مومن ان عبادتوں پر اپنے آپ کو لگائے گا، اللہ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے بڑا اجر رکھا گیا ہے۔ موسم سرما میں چونکہ رات بہت طویل ہوا کرتی ہے تو لہٰذا ہر مسلمان آرام سے سونے کے باوجود مکمل نیند لینے کے ساتھ ساتھ وہ ایک آدھا گھنٹہ قیام اللیل اور تہجد کا اہتمام کر سکتا ہے، اور دن چونکہ مختصر ہوا کرتا ہے لہٰذا کثرت سے وہ روزوں کا بھی اہتمام کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، یعنی موسم سرما میں روزے رکھنا ایسا ہی ہے جیسے کہ مال غنیمت کو بغیر محنت کے حاصل کرنا ہے، یعنی مال غنیمت جو کافروں سے مسلمانوں کو ہاتھ آتا ہے وہ بغیر جنگ کے مال غنیمت مسلمانوں کو پہنچتا ہے اور ان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسم سرما میں روزے رکھنا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بغیر محنت کے مال غنیمت حاصل کرنا ہے۔ محترم ناظرین، اسی لیے اللہ کے نیک بندے صحابہ کرام سلف صالحین جب ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو واقعی میں ہم کو یہ بات ان کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ جب موسم سرما آتا ہے، ٹھنڈی راتیں آتی ہے، تو صحابہ کرام اور اللہ کے نیک بندے سلف صالحین بڑے ہی خوش ہوا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اب ہمارے لیے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا راستہ اور زیادہ سے زیادہ موقع ہم کو حاصل ہو رہا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے الشتاء غنیمت العابدین، یعنی موسم سرما اللہ کے نیک بندوں کے لیے مال غنیمت کی مانند ہے۔
اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، مرحباً بالشتاء تتنزل فیہ البرکہ، کہ موسم سرما کا آنا مبارک ہو، اس میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ وَيَطُولُ فِيهِ اللَّيْلُ لِلْقِيَامِ، اور موسم سرما میں راتیں طویل ہوا کرتی ہے نماز تہجد ادا کرنے کے لیے۔ وَيَقْصُرُ فِيهِ النَّهَارُ لِلصِّيَامِ، اور موسم سرما میں دن بہت ہی مختصر ہوا کرتا ہے روزے رکھنے کے لیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات کا جب وقت آیا تو وہ رونے لگے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس وقت کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں اس وقت 4 چیزوں کے چھوٹنے کی وجہ سے اس پر افسوس کر رہا ہوں، اس پر مجھے افسوس ہو رہا ہے، اسی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو ان میں سے ایک انہوں نے کہا، وَشِتَاءِ اللَّيْلِ كُنْتُ أَقُومُهَا، کہ میری زندگی کی وہ سرد راتیں جس میں میں تہجد کے لیے اٹھا کرتا تھا، اب میری وفات کے بعد یہ چیز مجھ کو حاصل نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کس طرح موسم سرما کے آنے پر خوش ہوا کرتے تھے، اور ان ایام سے، اس موسم سے جس قدر ہو سکے اللہ کی عبادت اور اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگایا کرتے تھے۔ ہم ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے، اس زمین پر جو موسم آتے ہیں، موسم سرما، موسم گرما، یہ عام انسانوں کے لیے کوئی بڑی اہمیت کی بات نہیں ہوتی، لیکن ایک مومن بندے کے لیے اس طرح موسموں کا تبدیل ہونا، یہ ایک مومن کے لیے اس کی زندگی میں بڑی اہمیت، اور یہ موسم ایک مومن کو کئی ایک اہم اسباق دیا کرتی ہے۔ جب موسم سرما آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ درختوں سے پتے جھڑ کر نیچے گرتے ہیں۔ تو موسم سرما میں درختوں سے پتوں کا جھڑ کر نیچے گرنا ایک مومن کو اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ تم اپنی زندگی کے گناہوں کو توبہ کے ذریعے معاف کرا لو اور اپنے گناہوں کو جھڑا دو اور اعمال نامے کو صاف کر لو۔ تو یہ ایک اہم پیغام ہے موسم سرما کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ موسم سرما میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں دیکھتے ہیں کہ درختوں سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک درخت کی ڈالی پکڑی اور اس کو زور سے ہلانے لگے، جس کی وجہ سے درخت سے پتے جھڑ کر نیچے گرنے لگے۔ اس وقت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا، اے ابو ذر سنو، ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ بہا یرید اللہ بہا تحافت عنہ ذنوبہ کما تحافت البرق ہذہ الشجرہ، کہ ایک مسلمان بندہ جب اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز ادا کرتا ہے، عبادتوں کو انجام دیتا ہے، تو اس سے اس کے گناہ ویسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اس حدیث میں اللہ کے نبی ہم تمام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ موسم سرما ایک بندے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے بہت ہی اہمیت کا موسم ہوا کرتا ہے، کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے گناہوں کو مختلف قسم کی عبادتیں انجام دے کے اپنے گناہوں کو اپنے آپ سے دور کر لے اور اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ محترم ناظرین، ہم سب دیکھتے ہیں کہ موسم گرما جب آتا ہے تو گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے، اور اس قدر بڑھ جاتی ہے
کہ ہم کبھی کبھی گرمی کی اس شدت کو برداشت کرنے سے باہر ہو جاتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف جب موسم سرما آتا ہے تو اس وقت بھی یہ سخت سردی کی وجہ سے ہم اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ محترم ناظرین، یہ دو موسم یعنی موسم گرما اور موسم سرما ایک مومن کو جہنم اور اس کے عذابات کا منظر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ یعنی ہم دنیا میں جو موسم دیکھتے ہیں، گرما کا موسم اور سرما کا موسم، ایک عام انسان کے لیے اس میں زیادہ اہم اس کو نہیں ہوا کرتا، لیکن ایک مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے ان موسموں کو دیکھ کر اپنے اندر یہ فکر لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں جو گرمی دے رہا ہے تو یہ گرمی یہ دنیا کی گرمی ہے، آخر میں جہنم کی گرمی کو کس طرح برداشت کروں گا، ایک مومن سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور وہیں جب موسم سرما شروع ہوتا ہے تو ایک مومن اس ٹھنڈی راتوں کو، اس سرد موسم کو دیکھ کر اپنے اندر یہ احساس کرتا ہے کہ دنیا کی یہ سردی کو میں برداشت نہیں کر سکتا، تو جہنم میں جو آگ یا جو عذابات اللہ نے نافرمانوں کے لیے رکھے ہیں وہاں کیسی ٹھنڈی ہوگی، وہاں کے عذابات کیسے ہوں گے، ایک مومن کو یہ موسم سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ محترم ناظرین، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ شکایت کی۔ کیا شکایت جہنم کی یہ تھی کہ جہنم کہنے لگی، اے اللہ، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، یعنی میں خود اس کے عذابات کو برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ یہ شکایت جہنم نے اللہ تعالیٰ سے کی، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی۔ جہنم ایک مرتبہ موسم سرما میں سانس لیتی ہے، اندر کی طرف سانس لیتی ہے، اور دوسری مرتبہ وہ باہر کی طرف سانس چھوڑتی ہے۔ جب جہنم باہر کی طرف سانس چھوڑتی ہے تو زمین پر سخت گرمی پڑتی ہے۔ جب جہنم سانس باہر کی طرف چھوڑتی ہے تو زمین پر سخت گرمی پڑتی ہے، اور جب جہنم اندر کی طرف سانس لیتی ہے تو زمین پر سخت ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ریزن ہے یا ایک اہم سبب ہے دنیا میں موسم گرما کے آنے کا اور موسم سرما کے آنے کا، یعنی جب جہنم اندر کی طرف سانس لیتی ہے تو دنیا میں بڑی سردی محسوس ہوتی ہے، اور ہم سب انہی ایام سے یا اسی موسم سے گزر رہے ہیں، یعنی اس وقت جہنم اندر کی طرف سانس لے رہی ہے تو ہم دنیا میں سخت ٹھنڈی محسوس کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، تو یہ حدیث ایک مومن کو جہنم کی آگ اور جہنم کی گرمی اور جہنم کی سردی یہ ہم کو بتاتی ہے کہ دنیا میں ہم ایک معمولی سی گرمی اور معمولی سی سردی کو برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی جو آگ جو گرم ہوگی اور ایک طرف سخت سردی ہوگی، تو ایک مومن بندہ، ایک مسلمان یا ایک عام انسان اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے، یہ سب ہم کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جو مختلف قسم کے عذابات رکھے ہیں، ان عذابات میں سے ایک بڑا عذاب سخت ٹھنڈے پانی کا بھی اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج۔ جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تم آج عذابات کو چکھو، یہ سخت کھولتا ہوا پانی ہے، اس کا عذاب بھی چکھو، اور دوسری طرف یہ سخت ٹھنڈا پانی ہے، لہذا تم ان دونوں عذابات کا تم مزہ چکھو۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی طرح کے عذابات اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جہنمیوں کے لیے رکھا ہے۔
تو محترم ناظرین یاد رکھیے یہ موسم سرما ہم سب کو پیغام دیتا ہے کہ ہم دنیا کی اس سختی کو یا اس سردی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو جہنم کی جو سردی ہوگی، وہاں جو ٹھنڈک ہوگی، ہم سب کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اس کے لیے ہم کو دنیا ہی میں کچھ سوچنا ہوگا۔ اور صحابہ کرام اللہ کے نیک بندے اس موسم کے آنے پر جس طرح اپنے آپ کو عبادتوں میں لگایا کرتے تھے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی ان ایام کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگائیں۔ دن میں ہم کثرت سے روزہ رکھنے کی کوشش کریں اور رات کے وقت ہم کچھ نہ کچھ وقت نکال کر تہجد کی نماز اور قیام اللیل کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عبادتیں ہمارے زندگی میں جو ہم نے برائیاں کی ہے وہ یہ نیک اعمال ختم کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تو موسم سرما اور اس سے تعلق رکھنے والی کچھ چیزیں تھیں، اور صحابہ کرام اللہ کے نیک بندے ان ایام میں اس موسم میں کیا کچھ کیا کرتے تھے، کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ محترم ناظرین، موسم سرما کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ جب موسم سرما شروع ہوتا ہے تو یہ موسم سرما انسان کی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی موسم سرما انسان کی صحت کے لیے بڑا مضر موسم ہے، اور ہماری جانوں کے لیے، ہمارے صحت کے لیے یہ موسم سرما ایک دشمن کی مانند ہے۔ لہٰذا اسلام نے ایسے موقع پر ہم سب کو یہ تعلیم دی ہے، اور عبادتوں میں کچھ احکام میں اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے ہمارے لیے کچھ آسانیاں پیدا کی ہیں۔ تو آئیے کچھ احکام اور کچھ عبادتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر تخفیف کیا ہے، آسانیاں پیدا کی ہیں، ہم ان عبادتوں اور ان احکام میں جو اللہ نے آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں، ان آسانیوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اللہ کی عبادت میں اور بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب موسم سرما آتا ہے تو پانی سخت ٹھنڈا ہوا کرتا ہے۔ ایسے موسم میں اگر کسی مسلمان کو غسل کی ضرورت پڑتی ہے تو شریعت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ پانی اگر سخت ہو اور جسم کے لیے یہ بہت ہی نقصان دہ ہو تو ایسے وقت میں شریعت نے ہم کو یہ بتایا کہ ہم ہلکا پھلکا سا غسل کر سکتے ہیں۔ شریعت ہم کو یہ اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں بہت ہی سخت سردی پڑتی ہے، ایسی حالت میں اگر ہم جنوبی ہو جائیں، یعنی غسل کی ضرورت پڑے، تو ہم اس وقت کیسے غسل کریں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسی حالت میں تم اپنے جسم پر 3 چلو پانی بہا لو، یہ تمہارے غسل کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز کہ اگر کسی مسلمان کو ایسے موسم میں غسل کی ضرورت پڑے اور پانی ٹھنڈا ہو اور جسم کے لیے نقصان دہ ہو، تو ایسی حالت میں شریعت نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہم تیمم کر کے وضو اور غسل، یہ ہمارے لیے تیمم کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے۔ یعنی اس وقت ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور غسل کرنا کوئی ضروری نہیں، جبکہ یہ پانی ہمارے لیے نقصان دہ ہو تو ہم تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں، مختلف قسم کی عبادتیں انجام دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول موسم سرما میں جنوبی ہو جاتے ہیں، یعنی غسل کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کے سر پر ایک چوٹ لگتی ہے۔ تو وہ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت میری صحت اچھی نہیں ہے اور اس وقت مجھے غسل کی ضرورت ہے، تو کیا میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو صحابہ نے کہا تمہارے لیے یہ غلط ہے، لہٰذا تم غسل کرو۔ صحابی غسل کرتے ہیں، غسل کے بعد ان کی موت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ واقعہ معلوم ہوتا ہے تو صحابہ کرام پر اللہ کے نبی بڑے غصہ ہو جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ اگر موسم سرما میں کسی کو غسل کی ضرورت پڑے تو اس وقت تیمم کر کے نماز ادا کر لینا یہ کافی ہے۔ اسی طرح موسم سرما میں شریعت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم
اپنے پیروں کو دھونے کے بجائے ہم موزے پہن کر اس پر مسح کر سکتے ہیں، یعنی ہر وضو کے لیے پانی سے پیروں کو دھونا یہ کوئی ضروری نہیں۔ اگر ہم ایک مرتبہ موزے پہن لیں تو اس پر ہم مسح کر سکتے ہیں۔ یہ سب آسانیاں اس میں رکھی گئی ہیں۔ اسی طرح موسم سرما میں چونکہ موسم سخت ٹھنڈا ہوا کرتا ہے، راتیں بڑی سخت ہوا کرتی ہے، لہٰذا شریعت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اس وقت گرم لباس استعمال کر سکتے ہیں اور گرم لباس کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں موسم سرما میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام موسم سرما میں سخت ٹھنڈی راتوں میں اپنے جسموں پر گرم لباس پہنا کرتے تھے اور چادر کے اندر ہی سے رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اگر موسم سخت ٹھنڈا ہو تو ہم اس اوپر سے شوٹر یا کوئی گرم لباس پہن سکتے ہیں اور ہم رفع الیدین کے لیے ہاتھ کو کپڑوں سے باہر نکالنا کوئی ضروری نہیں، چادر کے اندر ہی سے ہم رفع الیدین کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے چادر کے باہر ہاتھوں کو اٹھانا کوئی ضروری نہیں، چادر کے اندر ہی سے ہم رفع الیدین کر سکتے ہیں۔ تو شریعت ہم کو اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے۔ اسی طرح موسم سرما میں ایک تعلیم اسلام نے ہم کو یہ بھی دی کہ موسم سرما میں ہم نماز ظہر کو جلدی ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الحر ابرد بالصلاۃ واذا کان البرد بکر بالصلاۃ، یعنی جب گرمی کا موسم آتا تو اللہ کے نبی نماز ظہر تاخیر سے ٹھنڈے وقت میں ادا کرتے، اور جب موسم سرما آتا، ٹھنڈا موسم آتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جلد ادا کرتے تھے۔ اسی طرح شریعت ہم کو اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے کہ اگر موسم سرما میں کوئی رات سخت ٹھنڈی ہو اور بہت ہی انتہائی سخت رات ہو تو اس وقت شریعت ہم کو اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے گھروں ہی میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا صلو بالرحال فی اللیلۃ الباردہ، یعنی تم موسم سرما میں سخت ٹھنڈی راتوں میں اگر ضرورت پڑے تو تم گھروں ہی میں نماز ادا کر لیا کرو۔ یہ اللہ کے نبی نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، موسم سرما میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے سردی سے بچنے کے لیے کچھ احتیاط کرنے کی بھی تعلیم دی ہے۔ ایسے موسم میں ہم کو چاہیے کہ گرم چیزوں کا استعمال کرے، گرم لباس استعمال کریں اور گرم چیزوں کا استعمال کرے۔ شریعت ہم کو اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے۔ تو اس طرح موسم سرما ہم سب کے لیے اللہ کی عبادتوں میں آگے بڑھنے کا ایک بہترین اور سنہری موقع ہے۔ صحابہ کرام جس طرح اس موسم سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی عبادتوں میں آگے بڑھتے تھے، ہم سب کو صحابہ کرام کی یہ زندگیاں اور موسم سرما یہ ہم سب کو اس بات کا پیغام دیتا ہے اور اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم اس موسم کو اپنے حق میں اللہ کی عبادت کے لیے زرین اور سنہری موقع سمجھ کر اللہ کی عبادتوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ رب العزت پروردگار عالم ہم سب کو موسم سرما کی عبادتوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم تمام کو دنیاوی اور اخروی سزاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔